بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، ملک پاکستان یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ اس کے تحفظ کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہی ہے اور ہم نے اس کا تحفظ جو ہے یہ مرتے دم تک کرنا ہے، اور تحفظ اسی وقت ہی ہوگا کہ جب ہماری اپنی جانوں کا تحفظ ہوگا اور اپنی جو اولادیں ہیں ان کی جانوں کا تحفظ ہوگا۔ اگر ہم اپنی جان کا تحفظ نہیں کرتے، اپنی اولاد کی جان کا تحفظ نہیں کرتے، تو اس سے ہمارے ملک پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا کہ ملک پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی بندہ باقی نہیں بچے گا۔ تو آئیے اس میں مل کر اپنا بھی حصہ ڈالیے اور اپنی جانوں کا تحفظ بھی ضرور کیجیے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ ملکی قانون کی پاسداری کریں اور قانون کے خلاف کوئی بھی کام یا کوئی بھی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو پریشانی ہو، آپ کے رشتہ داروں کو پریشانی ہو، یا دیگر جو ہے یہ ملکی ادارے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین گرامی، ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں، کم عمر بچے جو ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جب تک ان کی عمر پوری نہیں ہوتی، آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا، یا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ نہیں بن جاتا، تو وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ایک احسن اقدام ہے اور اس کو ہم سراہتے بھی ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے کہ شرعاً یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہم اسلام کے پابند ہیں، اور اسلام کے بعد ہم ہر اس حکومتی فیصلے کے پابند ہے جو اسلام کے مخالف نہ ہو۔ اگر کوئی فیصلہ حکومت کا اسلام کے مخالف ہوگا تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس پر بھی اعتراض کریں اور اپنی آواز اس کے خلاف بلند کریں، اور اگر اسلام کے حق میں ہوگا وہ فیصلہ تو ہم پر ہر وہ حکومتی فیصلہ یا ہر عدالتی فیصلہ جو اسلام کے مطابق ہو اس پر عمل کرنا شرعی طور پر ہم پر واجب ہے۔ اور ملکی قانون، خصوصاً بالخصوص ملکی قانون جو بھی ہو، لیکن ہو اسلام کتابیں یا اسلام کے مطابق، تو اس قانون کو فالو کرنا اور اس قانون کی پاسداری کرنا یہ شرعاً جو ہے یہ واجب ہے۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا حکم آیا ہے اس پر عمل کرے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو سمجھ نہ ہو، اس کو کچھ آتا جاتا نہ ہو، اپنے جذبات سے وہ کام لیتا ہو، آپ اس کو موٹر سائیکل پکڑائیں گے یا اپنی گاڑی پکڑائیں گے تو خدا نہ خواستہ کئی قسم کے حادثات بھی ہو سکتے ہیں، جلد بازی میں یا تیزی کے ساتھ چلانے کی وجہ سے یا اتنا ان میچور ہونے کی وجہ سے وہ کئی قسم کے حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب بچے کے ساتھ حادثہ ہوگا تو سب سے زیادہ جو دکھ ہے، غم ہے، ان کے والدین کو ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بھی ہماری اپنی جانیں ہی ہوتے ہیں، اگر ہمارے بچوں کو تکلیف ہوگی تو ضرور جو ہے یہ ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی حفاظت کرنا یہ شرعی طور پر ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جو نقصان کسی چیز میں ہے تو اس سے ہم اس کو منع کریں، اگر کسی چیز میں فائدہ ہے تو اس کا ہم حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک روایت نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ
فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے تو آپ نے پایا کہ جو آپ کے نواسے ہیں حضرت امام حسن حسین وہ غائب ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مولا علی کے ساتھ گئے ہیں کہیں پر۔ تو جب آپ باہر آئے تو باہر دیکھا کہ نواسے جو تھے وہ بچے تھے ظاہر چھوٹے سے، تو وہ نواسے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو آپ نے تربیت یہ فرمائی، اس طرح کی تربیت جو ہے یہ والدین کو بھی کرنی چاہیے، اور ایک استاد جو ہے یہ ہوتا ہی تربیت کرنے والا ہے، تو ان کو بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے مولا علی کو ارشاد فرمایا یہ بچے کھیل تو رہے ہیں کہ یہ کھیل رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن اے مولا علی ایک بات ضرور رکھنا کہ میرے بچوں کو دھوپ نہ لگے، یعنی کہ دھوپ ان کو نہ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کا نفع نقصان یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ ہی اپنے بچوں کا نفع نقصان نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا؟ تو لہٰذا آپ کے لیے ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے، اور شرعاً یہ فرض بھی ہے کہ آپ پہلے اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کریں۔ اور بچوں کی جان کی حفاظت تب ہی ہوگی جب ملکی قانون کی پاسداری ہوگی۔ تو یہ جو آیا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ، تو یہ بالکل شرعاً اس کو دیکھا جائے تو بالکل درست ہے۔ ایسا کرنا جو ہے یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے جو کم عمر بچے ہیں ان کو اپنی موٹر سائیکلیں یا اپنی گاڑیاں جو ہیں ان کو نہ دے، بلکہ جب بڑے ہو جائیں تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی ضروری یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس ان کا بنایا جائے، تاکہ کل کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور یہ معلوم ہو کہ یہ ڈرائیور ہے اور یہ ٹریننگ والا ڈرائیور ہے۔ تو اس لیے ملکی قانون کی پاسداری جو بھی اس ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اقلیت ہے یا اکثریت ہے، تو تمام کے لیے ملکی قانون کی پاسداری کرنا یہ واجب و فرض ہے۔ تو شرعاً ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ قانون جائے جو ہے یہ جہنم میں جائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اداروں کا، ہمیں اپنے عدالتوں کا جو فیصلے کرتی ہیں جو شرعاً درست ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ ہمارا اپنا بھی نقصان نہ ہو، ہمارے ملک پاکستان کا بھی نقصان نہ ہو۔ اگر ہم ترقی کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کا نقصان نہ کریں، بلکہ جو ملک پاکستان کا نفع ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں کو قانون پاکستان کی پاسداری کروائیں۔